سب مل کر ٹوٹ پڑے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے چاروں طرف سے اس کے اوپر ٹوٹ پڑے اور ہاتھ ڈال کے لینے، جس کو جو ہاتھ لگا وہ لے کر جاتا، بے دردی کے ساتھ ٹوٹ پڑیں گے اور لے کر جائیں گے۔ یہ حال ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کھانے کے اس برتن میں، جس طرح اس تھالے میں جو لوگ اڑی پڑتے ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں، ایک وقت آئے گا میری امت پر سارے لوگ ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گے، سب مل کے ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گے۔ وہ فلاں مذہب کا، وہ فلاں مذہب، دنیا بھر کے مذاہب ان کے الگ الگ ہوں گے، لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ وہ فلاں لوگ لڑ لیے، فلاں بہت کم ہوتی ہے، اگر ہوا بھی تو فوراً ان میں سے کوئی تیسرا آ کر صلح کر دیتا ہے، لیکن سب مل کر ہر ایک کا نشانہ ایک ہی ہو، جیسا وہ ایک تھالا ہے سب اس کو لوٹنا چاہتے ہیں، ایسے ہی تم پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ سب مل کر تم کو ایسے ہی لوٹیں گے، سب مل کر ایسے ہی تم پر ٹوٹ پڑیں گے، جیسا ایک تھالے پر سارے لوگ مل کے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کس کے ہاتھ میں کیا آ رہا ہے، کوئی وہ آتا ہے یہ لوٹ کر جاتا ہے، وہ ملک والا آیا بم برسایا چلا گیا، یہ ملک والا آیا میزائل ڈالا چلا گیا، وہ آیا اکنامی گرا کر ان کی چلا گیا، وہ آیا لوٹ لیا چلا گیا۔ یہ چیزیں ہوتی رہے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب یہ سنا تو عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم کو سب مل کر لوٹیں گے اور ہم ایسے ہی لوٹتے جائیں گے؟ کہ ہم کو ایسے ہی برباد کیا جائے گا اور ہم برباد ہوتے جائیں گے؟ کیا ہم کیا تھوڑے لوگ رہیں گے؟ مٹھی بھر لوگ ہیں جو چاہے آئے دبائے چلے جا رہے ہیں، کیا ہم بالکل تھوڑے رہیں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، لوٹنے والے جتنے ہیں نا تعداد میں تم ان سے زیادہ ہوگے، لوٹنے والے کم اور جس کو لوٹا جا رہا ہے وہ تعداد میں زیادہ۔ صحابہ اور تعجب میں پڑ گئے، حضور جب ہم تعداد میں ہماری زیادہ، میجورٹی ہماری ہے، تو ہم میجورٹی میں ہونے کے باوجود کوئی ہم کو کیسے لوٹ سکتا؟ ہم جب میجورٹی میں ہو، ہم 10 آدمی اگر بیٹھے ہوئے ہوں تو 2 آدمی ہمارے مل کے کیا بگاڑ دیں؟ 2 آدمی مل کے 10 کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے، لیکن صحابہ اور تعجب میں پڑ گئے۔ حضور نے فرمایا میجورٹی کی بات اگر کرتے ہو تو میجورٹی تمہاری رہے گی، لوٹنے والے کم رہے گی، عدد میں تم زیادہ رہو گے، تعداد تمہاری زیادہ رہے گی۔ صحابہ تعجب میں پڑ گئے، حضور یہ کیا بات ہے کہ میجورٹی میں ہم ہونے کے باوجود ہمارے پاس لوگ زیادہ ہیں تو پھر بھی ہم کو ایسے کیوں لوٹا جا رہا ہے، اور ایسے ہی لوٹیں گے کیا؟ حضور نے فرمایا تعداد تو تمہاری زیادہ ہوگی لیکن اتحاد تمہیں نہیں رہے گا، تعداد تمہیں زیادہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری یہ حالت کیا ہوگی، اتنی بڑی طاقتیں تمہارے پاس ہے، آج دنیا میں کسی کے پاس اتنی حکومتیں نہیں ہیں جتنی مسلمانوں کے پاس ہے۔ 52-55 سے زائد ممالک میں اسلامی حکمرانی ہے، لیکن ایسی قوم جس کی ایک آدھ ملک میں بھی حکومت ہو تو وہ سب پر غالب آتا جا رہا ہے، اور مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے پھر بھی پریشان کیوں ہے؟ کیا اتنی ممالک، کیا دولت کی کمی ہے؟ کیا دولت کی کمی ہے؟ نہیں، پوری دنیا والوں کی دولت ایک جگہ رکھو، مسلمانوں کی دولت ایک جگہ رکھو، آج بھی دولت میں ہم زیادہ، ہم دولت میں آج زیادہ، سونے کی کانیں ہماری زمینوں کے نیچے ہے، پیٹرول اور آئل وغیرہ نکلتا ہے وہ ہماری زمینوں سے۔ کتنی اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل ہمیں دیے، ایسی مسلمان ممالک ہے جہاں زمینوں کے اندر سے گیس ایسی نکلتی ہے کہ کئی ممالک کو سپلائی کیا جاتا ہے، سب چیز دی ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، لیکن پھر بھی بکھرے ہوئے ہیں، لوٹے جا رہے ہیں۔ آج یہ مر رہا ہے، کل وہ دب رہا ہے، کل یہ پس رہا ہے، کل وہ تباہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا سب کچھ تمہارے پاس ہوگا، 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے تم برباد ہو، 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے تم برباد کیے جاؤ۔ کہا حضور وہ کیا؟ کہا کہ تمہارے اندر وہن آ جائے گا، وہن آ جائے گا۔ صحابہ پوچھے حضور یہ وہن کیا ہے؟ وہن کس کو بولتے ہیں؟ فرمایا وہن کا مطلب یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت۔ پہلی چیز یہ ہے جو تمہیں برباد کرے گی، یہ دنیا
کی محبت ہے. دنیا کی محبت تم ایسے اپنے دل میں بسا لو گے کہ بازو ملک میں تمہارا بھائی کاٹا جا رہا ہے, مرا جا رہا ہے, لیکن تم یہ دیکھتے ہو کہ میں بیچ میں جا کر بچاؤں گا تو کہیں میری کرسی نہ چلی جائے. تم اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو لٹتا دیکھو گے, صرف اس خاطر زبان بند کر کے رکھو گے کہیں میری کرسی پر کچھ آنچ نہ آ جائے. اگر میں زبان کھولوں گا تو میرا بھی کوئی حشر ہوگا. یاد اپنی دنیا بچانے کے لیے, اپنی بادشاہ بچانے کے لیے, اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے تم ایسے دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں بس جائے گی. دوسرے مسلمان کا دکھ درد سمجھنا تو دور کی بات ہے, سگا بھائی اپنے بھائی کا دشمن بن جائے. یہ دنیا کی محبت ایسے تمہارے دلوں میں گھر کر جائے, بیٹھ جائے گی. اور دوسرا یہ وکراہیت الموت, تم موت کو ناپسند کرنے لگو. لیکن یہ ایک حقیقت ہے, تم موت سے کتنا بھی بچنا چاہو گے, جو وقت ہے وہ تو وقت پہ جانا ہے جانا, لیکن تمہارا دبدبا, تمہارا رعب جو دیگر اقوام کے اوپر چھایا ہوا تھا وہ یہی تھا کہ تم موت سے ڈرتے نہیں, تم موت سے نہیں ڈرتے تھے. کہا کہ جیوں گا تو غازی بن کر مروں گا تو شہید ہو جاؤں گا, کوئی فکر نہیں ہے, یہ بھی فائدہ ہے وہ بھی فائدہ. تمہارے اندر یہ خوف نہیں تھا, جو 300 جب تک یہ تم میں خوف نہیں تھا, موت کا خوف نہیں تھا, دشمن کا خوف نہیں تھا, کسی طاقت کا صرف خوف تھا تو اپنے پروردگار کا. اسی لیے میدان بدر میں 313 مسلمان ہزاروں کے اوپر بھاری پڑ گئے. چند مٹھی بھر مسلمان ہزاروں لاکھوں کے لشکروں کو انہوں نے شکست دے دی. یہ بات کیا تھی؟ یہ بات یہ تھی انہوں نے اپنے بازو پر, اپنے ہتھیار پر, اپنے لشکر و سپاہ پر بھروسہ نہیں, اللہ کی ذات پر انہوں نے بھروسہ کیا تھا, خدا کی قدرت پر انہوں نے بھروسہ تھا. اور جب سے تم موت سے ڈرنے لگے, موت سے اپنے آپ کو بچانا, تو ہم ایسی جگہ اپنے آپ کو نہیں ڈالیں گے جہاں پر ہماری ہلاکت ہو, ایسی جگہ ہم نہیں جائیں گے, ایسا کام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ہمیں کوئی جانی نقصان ہو. لیکن موت کے ڈر کی وجہ سے اگر سب بھیڑوں میں جا کر چھپ جائیں, اپنے آپ کو پورے محسوس کر لیں, آج وہی حال ہمارا ہو چکا ہے, وہی حال ہمارا ہو چکا ہے. یہ اس طرح سے موت کے ڈر نے ہم کو ایسا اپنے اندر دبا دیا ہے کہ آپ دیکھیں, آپ آج تک کبھی ایسا آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اتنے عرصے تک کعبے کا طواف بند کر دیا گیا. حج بیت اللہ مکمل طور پر موقوف کر دیا گیا. پھر ایک ساتھ چند مختصر لوگوں کی اجازت دی. یہ احتیاط تو کرنا اپنی جگہ ہے, بیماری آئی اس کی وجہ سے احتیاط کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن ہر چیز میں موت کا خوف ہم پر ایسا مسلط ہے, ایسا مسلط, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو دنیا سے رابطہ ہے, دنیا سے جو ہماری محبت ہے, وہ ہم کو یہ دنیا چھوڑنے ہی نہیں دیتی. ہم یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ جو کچھ ہے یہی دنیا, یہی تو ہم دھوکہ کھا رہے ہیں میرے بزرگوں اور دوستوں. لیکن مسلمان اس کو اگر یہ پتا چل جائے کہ یہ دنیا بس ایک آزمائش کا مقام ہے, ایک امتحان گاہ ہے, حقیقی زندگی تو ہماری آخرت کی زندگی ہے. یہ ہم یہ نہیں کہتے, اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا داری مت کیجیے, اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کاروبار مت کیجیے, آپ دولت رکھیں اپنے پاس, آپ جتنا چاہیں کمائیں, کوئی حرج نہیں ہے. اگر دولت کمانا برا ہوتا تو حضرت عثمان غنی جیسا سخی اسلام کے اندر موجود نہ ہوتا. دولت رکھنا برا ہوتا, حضرت ابو بکر جیسا تاجر اسلام میں نہ ہوتا. ان کے ہاتھوں میں دولت تھی تو صحیح, لیکن دولت انہوں نے ہاتھ میں رکھی تھی, دولت کو اپنے دل میں نہیں بسایا, دل کے اندر نہیں بسایا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت مالدار, بہت بڑے تاجر. حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر. ان کا جو تجارت کا مال آتا تھا سمندر میں جہاز بھر بھر کے ان کا مال آتا تھا, لیکن دولت تھی, لیکن دولت انہوں نے صرف اپنے ہاتھ میں رکھا, دل میں اس کی محبت کو آنے نہیں دیا, دل میں بسنے نہیں دیا. آپ بیٹھے ہوئے آ کر کسی نے کہا کہ حضرت آپ کا جو سامان کا جہاز آ رہا تھا پورا
सामान लेकर एक पूरा समुद्री जहाज आ रहा था, वो पूरा समुद्र में गर्क हो गया, डूब गया, जहाज भी डूब गया, पूरा सामान भी डूब गया समुद्र में। हजरत ने जब ये सुना तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अपने काम में लगे। कुछ दिन के बाद किसी ने आकर कहा कि हजरत वो इत्तला गलत थी, आपका जहाज नहीं डूबा, वो किसी और का था, आपका जहाज सलामत है, कुछ देर में बगदाद आने वाला है। आपने अपने दिल की तरफ देखा, फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मुरीदीन थे, उन्होंने कहा कि हजरत ये बात तो समझ में आती है हमको कि जहाज नहीं डूबा, सलामती के साथ बच के पूरा माल आ गया है, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये बराबर है। लेकिन जहाज डूब गया तो इन्ना लिल्लाह पढ़ते या अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते, ये आप कौन सा तरीका है? जहाज डूब गया, कोई आपकी दौलत गर्क होगी, बर्बाद होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी अल्लाह तेरा शुक्र है, तो नहीं बोलते अल्लाह तेरा शुक्र है मैं बर्बाद हो गया, ये तो नहीं बोलते कोई। आपने ऐसे मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा? हजरत ने फरमाया जहाज डूबा भी, डूबने की भी इत्तला आई, जहाज के बचने की भी इत्तला आई, हजारों का माल उसके ऊपर था, लेकिन जब इत्तला मिली तो मैंने अपने दिल की हालत को देखा। दिल की तरफ जब इत्तला दी, इतना भारी सामान के साथ पूरा जहाज आपका डूब गया है, इतना बड़ा नुकसान हुआ, मैंने अपने दिल पर नजर डाली और दिल को इस हाल में पाया, इतना बड़े नुकसान की इत्तला मिलने के बावजूद मेरा दिल अल्लाह की याद में मसरूफ था। जो जिक्र कर रहा था वो जिक्र में एक लम्हा भी फर्क नहीं आया, वो मुसलसल जिक्र में मसरूफ था, वो खुदा की तरफ भी मुतवज्जे था। इतने बड़े नुकसान की वजह से असर तो सिर्फ कान पर पड़ा, मेरा दिल अपने रब से जुड़ा हुआ था, अपने रब से वो ताल्लुक बनाया हुआ था। मैंने जहाज के डूबने पर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा, दिल के सलामत रहने पर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया है। ये आज डूब जाएगा, कल कमा लिया जाएगा, दिल जिंदा है, अगर ये मुर्दा हो जाए, ये गाफिल हो जाए तो फिर ये बहुत बड़ा नुकसान है। समंदर, वो जहाज तो समंदर में डूबा हुआ है, पर मेरा दिल अल्लाह की मोहब्बत के समंदर में डूबा हुआ। मैं कह रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये सलामत है तो उसका दिल। उसके बाद जब फिर आकर तुमने इत्तला दी, नहीं आपका जहाज सारा सामान सलामत है, मैंने फिर दिल को देखा, इतनी बड़ी खुशी मिली, सब छोड़ के निकल के चले जाएं, कहा कि फिर दिल को देखा, वही हाल है कि जैसे गम की बात सुनी तब भी खुदा से मुतवज्जे था, खुशी में भी आया तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे था। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें आज ये कादिरियत का रंग चढ़ाने की जरूरत है कि हम गम में आए तो खुदा याद आता है, खुशी में आए तो खुदा और रसूल सबको भूलते कि गम में आए तो बराबर याद आता है, मुसीबत आई तो फिर मस्जिद भी याद आती, मुसीबत आए तो कुरान भी याद आता, मुसीबत आए तो इमाम साहब भी याद आते हैं, हजरत भी याद आते हैं, ताबीज भी चलती है, सारी चीजें चलती है, दुआएं भी की जाती है, दुआएं कराई भी जाती है। कोई मर जाए तो ये सब चीजें परेशान होकर सब अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हैं, लेकिन होना भी चाहिए, गलत नहीं करो, होना भी चाहिए। अल्लाह की तरफ को छोड़कर जाएंगे कहाँ? हम है ही कौन? हमारा है ही क्या कि जिसकी तरफ हम अपनी हाजतें लेकर जाएं? मजबूरी में भी वहीं पर जाना है, खुशी में भी वहीं जाना है, रखे तब भी जाना है, निकाले तब भी वहीं जाना है। एक बुजुर्ग थे, वो हज को जाने का उन्होंने इरादा किया, हज को जाने के लिए एहराम बांधे, एहराम बांध कर जब निकल रहे थे तो जैसे ही एहराम बांधा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक उन्होंने पढ़ा। जैसे ही लब्बैक का मतलब अल्लाह मैं तेरे दरबार में हाजिर हूँ, मैं तेरे दरबार में हाजिर हूँ, ये मतलब लब्बैक कहा, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, गैब से आवाज आई ला लब्बैक वला सअदैक, न तेरा आना कबूल है, तेरी हाजिरी कबूल नहीं है, मत आ हमारे दरबार में, तू रद्द कर दे। ये आवाज कानों में सुनाई दी, लेकिन उनको जब ये आवाज आ रही है ला लब्बैक 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 पढ़ते ही जा रहे हैं, वो आ रहे मत आ, तेरी जरूरत नहीं है आने की, ला लब्बैक रद्द कर दिया गया, तू रिजेक्ट है कह दिया जा रहा है, या और पढ़ता ही जा रहा है। वो जो गैब से आवाज आ रही थी सबको सुनाई नहीं दी, उनको सुनाई दी।
بات میرے ایک صاحب تھے، ان کو بھی وہ آواز آئی، کہنے لگے کہ ابھی آپ کو آواز آئی نا، آپ لبیک پڑھتے ہی ریجیکٹ کر دیے جا رہے ہیں، لبیک بولتے کہ لا لبیک آواز آئی. اب اس کی سفر حج کا کوئی معمولی نہیں، پیسہ بھی خوب لگتا ہے، وقت بھی لگتا ہے، محنت بھی لگتی ہے. اب جب سفر شروع کرنے سے پہلے ہی نتیجہ مل گیا کہ تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا حج قبول نہیں ہے، کہیں کو رد کر دیا گیا، تو اب جاتا کیوں؟ اب کیوں جائے گا؟ اب جانا، اتنی دور جانا، پھر اتنے دن لگانا، پیسہ خرچ کرنا، محنت کرنا، کیوں؟ تو کتنا بھی کر لے تیرا تو قبول ہونے والا ہے نہیں. پہلے احرام پہنتے ہی کہہ دیا گیا کہ مردود ہے تم، مت آ. تو کہا تم کہتے ہو رک جاؤ، کہا ہاں رک جاؤ، کیوں جاتے ہو؟ جب رد کر دیے گئے تو جاتے کیوں؟ اس نے کہا یہ آواز آج سے نہیں، پچھلے 40 سال سے سن رہا ہوں اور ہر سال جا رہا ہوں، 40 سال سے یہی آواز. اب سننے والے اور تعجب میں پڑ گئے کہ بھئی ایک مرتبہ ہم آواز سنے مت آ، تو ریجیکٹ ہے، تیرا حج رد ہے، تو ہماری ہمت نے تو تو 40 سال سے کیوں جا رہا؟ اور 40 سال سے یہی ہے کہ لا لبیک کہا جائے، اب تو جاتا کیوں ہے؟ تو اس نے جواب دیا سن، یہ 40 مرتبہ نہیں، 4000 مرتبہ بھی کہا جائے تو میں جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے لیے ہمارے جیسے کروڑوں بندے ہیں، لیکن ہمارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. وہ بلائے تب بھی جانا ہے، رد کر دے تب بھی جانا ہے، آنے دے تب بھی جانا ہے. اب بتا، خدا کے دربار کے علاوہ کوئی ایسا در ہے جہاں جا کے سجدہ کر سکوں؟ کوئی اور ہے ایسا کہ جس کو میں اپنا رب کہہ سکوں؟ کوئی ہے ایسا کہ جس کے آگے میں اپنی فریاد کر سکوں؟ نہیں. وہ دھتار کر نکالے تب بھی اسی کی چوکھٹ پہ جانا ہے، وہ رکھے تب بھی اسی کی چوکھٹ پہ جانا ہے. جب یہ کہا جب یہ کہا تو اب غیر سے آواز آتی ہے بندے آ جا، بندے آ جا. اب تو آئے احرام مان کر اور عرفات کے میدان میں آئیں گے ہزاروں حجاج، دنیا کے کونے کونے سے کتنے حجاج جمع ہوں گے، لیکن تو جب میدان میں آئے گا تو تیرے حج کی وجہ سے ہم تیرے سارے حجاج کے حج کو مقبول بنا دیں. صرف تیری وجہ سے. اب کون آتا ہے حج کو آنے دے، لیکن صرف تیرے سبب، صرف تو جو اپنے رب سے اپنا رشتہ توڑا ہوا، تو تیرا جو اپنے پروردگار پر، جو اس کی رحمت پر تیرا جو بھروسہ ہے، اس کی ہم ایسی لاج رکھیں گے کہ تیری وجہ سے پورے حجاج کا حج مقبول بنا دیا، سب کا حج مقبول ہے. میرے دوستو، اعتکاف میں رہنے والے یہی جذبہ اپنے اندر پیدا کریں کہ اے اللہ، اب تک دنیا میں بہت پھرتے رہے، کام کاج میں یہاں وہاں کیا کیا کرتے رہے، تیری یاد سے آتے رہے، لیکن آج رمضان نے، آج اعتکاف نے ہم کو تیرے در پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. جیسے ایک بھکاری کسی کے در پر کھڑا رہتا ہے، نہیں بس لے کر ہی جاؤں گا، جب یہ ٹھان کر بیٹھ گیا. کچھ آتا ہے مانگنے والا، دستک دیتا ہے، مانگنے والا آتا ہے، دستک دے، آپ کہیں نہیں گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، معاف کر دیجیے، معاف کیے، چلے جاتا ہے، معاف کر دو، چلے جاتا ہے. دیکھیے کچھ نہ کچھ دینے کی عادت بنا ہے، کچھ نہ کچھ جو ہو سکتا ہے دینے کی عادت بنا. بعض لوگوں کے بعد جو بولتے بولتے ایسی عادت ہو گئی کہ ان کے بچے بھی وہی سیکھے ہوئے ہیں. گھر میں دستک مارنے کے فقیر آیا، بچے کو یہ نہیں معلوم کہ کیا کریں، نہیں معاف کیجیے، بات ہو جائے، نہیں گھر میں مروانا نہیں ہے، بات ہو جائیے. بچے یہ زبان پر چڑھ چکا. نہیں، ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ جب کوئی مانگنے والا آئے تو ہم لے جا کر ڈائریکٹ بھی دے سکتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کے ہاتھ سے دلواتے تھے تاکہ بچوں کے اندر بھی وہ صدقہ خیرات کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو، اور ثواب دونوں کو ملتا ہے، وہ بچے کو بھی ملتا ہے، بھیجنے والے باپ کو بھی ملتا ہے. تو یہ عادت پوری ہونا چاہیے. تو ایک فقیر جو مانگنے والا آیا، اللہ کے نام پہ تو آپ کہیں گے نہیں چلر بھی چاہیے، آپ کہیں گے نہیں معاف کر دیں، بس وہ چلا جاتا ہے. لیکن ایک وہ چکٹ قسم کا ایسا ہوتا ہے، جب آ کے بیٹھ گیا، نہیں مجھے ہونا ہی ہونا. آپ کہیں گے نہیں جا بعد میں آؤ، تو کہیں گے نہیں آج آپ کے پاس سے لے کر ہی جا.
ایک بار بولیں گے جاؤ، دو بار بولیں گے، لیکن وہ پلٹ کر بیٹھا ہی بیٹھا ہے، جاتے ہی نہیں رہا. آپ کیا کرتے ہیں؟ جان دے یہ ٹکٹ ہے، جا ہی نہیں رہا، کچھ تک لے چلے جاؤ، دے کے بڑھا دیتے ہیں. کون آدمی وہ متوسط درجے کا ہو، کوئی بھی ہو، غریب قسم کا بھی ہو، لیکن اگر کوئی آ کر ایسے ہی ٹکٹ بیٹھ جائے، کچھ نہ کچھ دے کر اس کو بڑھا دے گا. یہ ہم اپنے در پہ کوئی آ کر بیٹھ جائے، کچھ نہ کچھ دیے بغیر واپس نہیں کرتے. یہ آئے اعتکاف میں بیٹھنے والوں، آج تم اللہ کے دربار میں بیٹھے ہو جو عرش اعظم کا مالک ہے، ساری کائنات جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے قدرت میں ہے. بیٹھو تو اس نیت سے کہ ہم بھی ویسے ہی بیٹھے ہیں پروردگار، کہ تیرے در پر آ کر بیٹھے ہیں، اٹھیں گے نہیں جب تک کہ تو ہماری مغفرت نہ فرما دے. اور یہ ہے کہ اللہ پر جو جیسا بھروسہ کرتا ہے اللہ دیتا بھی ویسے ہی. شک کے ساتھ بیٹھنے ہوتا کہ نہیں ہوتا، کہ ہوتا کہ نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی ہوتے. اور جس کا یقین، اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو وہ میرے بارے میں سوچتا ہے. اللہ بھی ایسا شاید نہیں کر سکتا ہوں گا، وہ تو پھر وہ تمہارے ساتھ وہ کام ہوتا بھی نہیں. یہ مشکل ہو یا ناممکن ہو، کہیں کہ یہ میرے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. یہ یقین کے ساتھ بیٹھے، ہاں اگر ہم سے گناہ ہوئے ہیں، اگر ہم نے زمین بھر کے گناہ کیے ہیں تو آسمانوں سے زیادہ وسیع اللہ کی رحمت ہے. اگر ہم نے پانی کے قطروں کے برابر بھی، بارش کے قطروں کے برابر بھی گناہ کیے، خدا کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. زمین کے ذرات کے برابر اگر ہمارے گناہ ہیں، اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. میں کیا میرے اس یاد کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا. ایک میں کیا، میرے اس یاد کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا. یہ اللہ کے ساتھ یہ بندے کا بھروسہ ہو، اللہ کی ذات پر یقین بھی ہو تو اللہ تعالیٰ عطا بھی ویسے فرماتا ہے. میرے کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے، بندوں کو رحمت سے نوازنے کے لیے اللہ تعالیٰ بہانہ تلاش کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی بات کچھ بہانہ مل جائے تو اس پر اللہ نوازتا ہے. ایک بزرگوں نے کہا ہے کہ ایک شخص ایسا بھی رہے گا قیامت کے دن، اس کو کہا جائے گا کہ تو جہنم کی طرف چل. جہنم کا فیصلہ ہوگا. اب بتائیے جہنم کا جس کے لیے فیصلہ ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا اداسی، رسوائی، غم کا ماحول اس کے لیے ہو. لیکن جیسے اس کو کہا گیا جہنم کے لیے، نکل کر بھاگنا شروع کرے گا جہنم کی طرف. بولتے جا جہنم میں، دوسروں کو جہنم کا فیصلہ ہو گیا، فرشتے لے جا رہے ہیں تو جانے تیار نہیں گئے تو گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں فرشتے، گھسیٹ کے لے جا، کیونکہ آگ کے شعلے 500 سال کی مسافت تک اس کی گرمی وہاں تک محسوس ہو رہی ہے. تو وہاں پر لے جا کر آگ میں ڈالو تو کون جائے گا؟ گھسیٹ کے فرشتے لے جا رہے ہیں، اور اس کو بغیر لے جائے کہ خود بھاگتا ہوا جہنم کی طرف جا رہا ہے. اس سے کہا جائے گا، اللہ فرمائے گا کہاں جا رہا ہے؟ جہنم کو جا رہا ہے. کیا سمجھا جہنم کو؟ ایسا خوشی بھاگ رہا کہ جہنم میں کیا کچھ باغات ہے، کیا میوے ہے، وہاں پر کوئی نعمت کی جگہ ہے. سمجھا کیا سمجھا جہنم کو؟ کہا کہ سمجھا ہوں کہ بہت عذاب کی جگہ ہے. معلوم ہے کہ مجھے بہت عذاب کا مقام ہے، معلوم ہے کہ بہت سختیوں والا، درد والا، تکلیف والا مقام ہے. یہ سب معلوم ہے تو جا کیوں رہا ہے؟ کہا کہ مولا دل میں بس اتنا خیال آیا کہ زندگی بھر تو تیری نافرمانی کرتا رہا، آج ایک بار بولا تو جہنم کی طرف جا، آج تو ایک بات سن لیتا ہوں، آج تو ایک بات سن لوں گا. اب تک تو بہت نافرمانی کیا، دنیا میں تو تیری نہیں سنا، اب ایک بار اللہ پر جا جہنم میں، اب یہ تو سن لیتا ہوں تیری، تاکہ ایک حکم کو ماننے والا بن جاؤ. اللہ فرماتا ہے تو ہمارا حکم ماننے کے لیے گیا، فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں جہنم نہیں، اس کو جنت کی طرف سے جاؤ. یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے بخشنے کے لیے آئے، بس شرط یہ ہے کہ دل میں ایمان ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کرم کا معاملہ فرمائے. لیکن اگر کسی کو پکڑنے پر آئے، کسی کی گرفت کرے تو پھر اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا.
کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا. اسی لیے ہم کو ہر روز یہ سنایا جاتا الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم. اللہ بہت مہربان ہے، خوب رحم کرنے والا. خوب رحم کرنے والا کا مطلب اب جو چاہے کر لو اللہ معاف کرنے والا. جو چاہے کرو نافرمانیاں کرو اللہ معاف کرنے والا ہے. یہی نہیں، اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین. ہاں، وہ روز جزا کا مالک بھی ہے، ذرے ذرے کا حساب بھی لے گا. وہ رحم کرنے والا بھی ہے اور گرفت کرنے والا بھی ہے. اسی لیے اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھو اور اس کے عذاب سے ڈرتے بھی رہو. اسی لیے ہمیں حضور نے کیا فرمایا، اللہ کی رحمت سے امید بھی رہے، اس کا خوف بھی دل میں رہے. الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان کیا ہے؟ خوف اور رجا. اللہ سے رحمت کی امید بھی رہنا اور اللہ کے غضب سے ڈر بھی ہونا. یہ ڈر اور امید دونوں کے بیچ میں ایمان. مسلمان کا مطلب بالکل بے خوف نہیں ہوتا، ہمارے کو کیا ہوتا، کون کیا کرے گا. نہیں، ایسے بے خوف نہیں ہوتے. ہاں، ایسے بھی اتنا خوف میں چلا گیا کہ اب میری تو کوئی بخشش ہی نہیں ہو سکتی. یہ بھی نہیں. تو اپنے آپ کو جتنا گناہگار سمجھ رہا کہ اللہ کی رحمت کیا اس سے وسیع نہیں؟ اللہ کی رحمت تو اس سے زیادہ وسیع ہے. تو اپنے آپ کو بالکل ناقابل معافی مجرم بھی نہ سمجھیں، اللہ کی رحمت سے امیدوار ہے. اور پھر ایسے بے خوف، ہم کو کیا ہونے والا، مر گئے، نبی ہے شفاعت کرنے والے، غوث اعظم ہے بچانے والے، میرا کیا ہوگا. نہیں، خوف بھی خدا کا ہو کہ اللہ کے جلال کے آگے وہ اگر گرفت کرے تو پھر اللہ کے مقابل میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. یہ بات یاد رکھیں. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ معاملہ ہمارا ہونا چاہیے. تو میں آپ کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا تھا کہ معتکفین یہ اس ارادے کے ساتھ بیٹھیں کہ اللہ کے در پر آپ پڑھیں، بس اب جنت لے کر ہی جائیں. آ کر پڑھیں. 10 دن بیٹھا ہے، 10 دن کسی کے دروازے پر بیٹھنے کے باوجود بھی کیا کوئی خالی ہاتھ جائے گا؟ نہیں ملتا میرے کو، پھر ویسے ہی ہوتا. نہیں، 10 دن بیٹھے کوئی، ارے دنیا کا کوئی سیٹ خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، رب العالمین کیسے خالی ہاتھ بھیجتا؟ یہ یقین ہونا چاہیے، یہ یقین کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نوازشات بھی ویسے ہی ہوتی. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم موت کو ناپسند کرو گے. موت کو ناپسند کرنا اور دنیا کی محبت تمہارے دل میں ایسے بس جائے گی کہ جس کی وجہ سے سب آ کر تمہیں لوٹیں گے، ماریں گے. تمہارے جو جس کو چھین لیا آیا، یہ چھین لیا، وہ چھین لیا، سب لوٹتے جاؤ گے، برباد کرتے جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے تم. حالانکہ میجارٹی تمہاری، تعداد میں تم زیادہ رہو گے، پھر بھی ایسے ہی برباد ہوتے جاؤ گے. لیکن تمہاری کامیابی اور تمہاری درستی اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ یہ چیز تمہارے اندر سے نکلے. یہ پھر نکل جائے تو پھر کون تمہارے مقابل میں ٹک سکتا ہے؟ کون تمہارے مقابل میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، جس طرف آج ہمارا ملک جا رہا ہے، جس طرف آج کے مسلمان جس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ بڑا فتنوں کا دور ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، ایک فتنہ ختم نہیں ہوا کہ دوسرا فتنہ شروع ہوا، دوسرا ختم نہیں ہوا کہ تیسرا شروع ہوا. ایک کے بعد ایک ہماری زندگی، ہمارا دین، ہمارا مذہب ایسے ہی فتنوں کے بیچ میں گھرا ہوا ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا وقت تم پر آئے گا، اور ہم اسی وقت کی طرف جا رہے ہیں. آج بالکل ہم اسی وقت کی طرف جا رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے دین پر جمے رہنا. کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاروں گا، میں اپنے دین پر جمع رہوں گا. فرمایا دیکھو، آگ کا ڈلہ جو ہوتا ہے نا، آگ کا ڈلہ ہتھیلی میں کوئی رکھ سکتا ہے؟ اگر رکھ لے بھی تو کتنی دیر رکھے گا؟ اگر آگ کا ڈلہ ہتھیلی میں لا کر رکھ دے تو کتنی دیر رکھ سکیں گے؟ 1-2 سیکنڈ رکھیں گے، بس برداشت نہیں ہوگی. ہاتھ جلنا شروع ہوتے ہی
ساتھ اس کو پکڑنا پڑے گا، کتنی تکلیف ہوگی. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دین پر جمے رہنا ایسا مشکل کر دیا جائے گا کہ دین پر جمے رہنا ایسا ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارے کو پکڑنا. کوئی پکڑے گا نہیں، درد ہو رہا جل رہا بھی ہاتھ انگارا پھینک دیں گے. دین پر چلنا اتنا ہی مشکل کر دیا جائے گا. اور اسی طرف ایسے ہی جا رہے ہیں. آج ہماری بچیوں کو کالج کے باہر کھڑا کر دیا جا رہا ہے، ایگزام ہال میں داخلہ نہیں دیا جا رہا ہے کہ جب تک آپ کو برقع نہیں اتاریں گے آپ کو آنے نہیں دیا جا رہا. اب کیا کریں؟ ایگزام لکھیں یا پھر اپنے نقاب کی حفاظت کریں؟ ایسے وقت دین پر جمے رہنا مشکل ہو جائے گا. وہ دین کو چھوڑے گی، اپنی دنیا کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں گے، مجبور ہو جائیں گے. آج ابھی ہمارے پاس الحمدللہ حالات اچھے ہیں، لیکن دیگر علاقوں میں یہ چیزیں چل رہی ہے کہ مسجد کے اوپر پابندی لگ جائے کہ وہاں کے لاؤڈ اسپیکر پہ اذان پر پابندی لگا دی جائے، اذانوں پر پابندی لگا دی جائے، مسجدوں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں اور عورتوں سے ان کا حق چھینا جا رہا ہے. اور یہی وہ علاقے ہیں، یہی وہ ممالک ہیں کہ اگر کوئی ننگا گھومنا چاہتا ہے تو ننگا گھومنے والے کو کچھ نہیں بولتا، بھائی اس کا جسم ہے، اس کی مرضی، چھپاتا چھپائے، دکھاتا دکھائے. ننگا پھر رہا ہے تو پھرنے دو، کیا کرنا ہے؟ تمہارا جسم کو تو ننگا نہیں کرنا نا، وہ ننگا پھر رہا ہے تو پھرنے دو. اپنا جسم وہ دکھاتا ہے. اگر کوئی عورت ننگی پھر رہی ہے، کوئی آدمی ننگا پھر رہا ہے تو پھرنے دو، اس کا جسم وہ نہیں دکھا رہا، تم کو نہیں دیکھنا ہے، منڈی پھیر لو. انہیں آزاد ہے، ہر کوئی اپنی زندگی گزارنے کے لیے آزاد ہے. تو ننگا پھرنے والا ننگا گھومے تو اس کو آزادی ہے، لیکن حجاب کرنے والا اگر حجاب کرے تو اس کے لیے پابندی کیوں؟ یہ دوہرا قانون کیوں؟ ایسی پابندیاں کیوں؟ اور یاد رکھیں اللہ تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے. اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے اسلامی شعائر کی حفاظت کرنا اللہ جانتا. اور جتنے لوگ اتنے نعرے لگا رہے تھے کہ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، چاہے کھلا رکھوں چاہے دکھاؤں، ہمارا جسم ہے جیسے چاہے رکھیں گے. حجاب کے خلاف بولنے والوں پر اللہ نے کورونا کے ذریعے ایسی وبا مسلط کی. جو حجاب کے خلاف بولا کرتے تھے وہ اپنے منہ پر ماسک لگائے بغیر باہر نہیں نکلتے، مجبور کر دیے. پہلی ویو آئی تو ایک ماسک تھا، سیکنڈ ویو آئی تو دو ماسک لگا کر نکلنے لگے، اور زیادہ وہ تھے تو پھر اوپر سے ماسک کے اوپر سے شیٹ لگا کر نکلنے لگے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قائل کروایا ہے. حجاب کو تم نکالنا چاہتے تھے، اللہ وبا کے ذریعے ماسک تم پر مسلط کیا. اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے نہیں یہ ماسک لگائیں، یہ آپ کی حفاظت کرے گا، یہ آپ کو بیماریوں سے بچائے گا. پھر ہمیں کہنے دو، جب تمہارا یہ 4 انچ کا ماسک تمہاری جان کی حفاظت کر سکتا ہے تو ایک پورا نقاب عورت کی عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کی صحت کی بھی حفاظت کرتا ہے. تم مانو یا نہ مانو، اس کو بولو، لیکن وہاں تو کرنا ہی کرنا ہے. سب کر رہے ہیں، نہیں لگائے تو 1000 روپے فائن بھی پڑ رہا ہے، جرمانے بھی عائد کیے گئے. نہیں لگانا ہی لگانا. وہ بھی لگاتے تھے جو حجاب کے خلاف کہتے تھے کہ نہیں چہرہ کھلا رکھنا چاہیے، یہ کہیں کی پابندی ہے. تو جب ماسک لگانے سے بیماریوں سے، پولوشن سے محفوظ رہتے ہیں تو لگا دے دو وہ بیچاری کو فیس ماسک، لگانے دو اس کو نقاب. وہ بھی پولوشن سے بچنا چاہتی ہے، وہ نقاب اس کو پولوشن سے بھی بچاتا ہے اور تمہارے جیسے بھیڑیوں کی گندی نظروں سے بھی بچاتا ہے، بری نظروں سے بھی بچاتا ہے اور برے ماحول سے بھی اس کی حفاظت کرتا ہے. لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اس وقت جاگنے کا، ہم اپنے آپ، اگر کوئی ایسے کالجز پہ پابندی ہے تو ہم کب تک کسی کے غلام بن کے رہیں گے؟ ہم اپنے کالجز قائم کریں گے، ہم اپنے تعلیمی ادارے بنائیں گے. ہم آج یہ پوری دنیا کو سنبھالنا، پوری قوم کو سہارا دینا یہ نوجوانوں کا کام ہے. لیکن ہم تعلیم کے میدان میں اتنے ہی پیچھے، بس صبح سے شام تک بس فونوں میں لگے ہوئے. وہ آپ کو ایسے لگا دیا، وہ فیس بک والا فری میں دے رہا ہے، واٹس ایپ فری میں، وہ
وہ فلاں فری میں، سب فری میں یہ کیوں دے رہے ہیں آپ؟ کوئی چارجز نہیں ہے آپ پہ، کیوں لگایا گیا؟ یہ کیوں ہے فری کے 1 کلو؟ استعمال کیجیے ضرورت کے حد تک، استعمال کیجیے اپنے کام کے حد تک، لیکن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس اس میں ایسے لگ گئے کہ آپ کا پورا فیوچر برباد، پورے آپ کی زندگی تباہ نہیں۔ وہ وقت آپ اپنے لیے نکالیں، اپنا فیوچر بنائیں، اور آپ اپنے اندر ایسی قابلیت پیدا کریں کہ وہ آپ اگر جا رہے ہیں نوکری کے لیے، ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، ہم میں اگر وہ قابلیت پیدا ہو تو ریجیکٹ نہیں کیے جائیں گے، گھر سے آ کر آپ کو ہائر کر کے لے جائے گا۔ آپ کیجئے، کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، کوئی نہ فن نہ کوئی ہنر آتا نہیں، ہم آپ کو نوکری نہیں مل رہی، کیسے ملے؟ آج کمپٹیشن کا دور ہے، وہ آپ ہر کوئی ایڈوانس کورسز کیا ہوا، آپ کوئی میں انجینئرنگ کر کے بیٹھا، میں فلاں لے کے بیٹھا، مجھے نوکری نہیں ملی، آپ ایک نوکری ہو تو 10 آدمی درخواست دیے ہوئے، آپ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرو، کہا کہ نہیں یہ کون بھی ہو، مذہب اس کا کوئی بھی ہو، ٹیلنٹ اس میں ہے، ہم کو یہ آدمی چاہیے، دنیا مجبور ہوگی آپ کے پاس آنے کے لیے، لیکن کب؟ جب ہم اپنے اندر کچھ ہنر پیدا کریں، ہم اپنے اندر کو قابلیت پیدا کریں، اللہ، اور یاد رکھیں جو محنت کرتا ہے اللہ محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، محنت کرنے والوں کی محنت اللہ ضائع نہیں کرتا، وہ محنت کرنے والا مسلمان ہو، مرد ہو، عورت ہو یا کافر ہو، اللہ کافر کی محنت کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ محنت کر رہے ہیں، آج وہ چاند پر پہنچ گئے، وہ محنت کر رہے ہیں، آج آسمانوں پر اڑ رہے ہیں، وہ محنت کیے، ان کی محنت اللہ نے ضائع نہیں کی، محنت نہیں کر کے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، اب آئیں گے ہمارے لیے روزی کے انتظام، آئے گا سعودی سے ویزا، کچھ آنے والا نہیں ہے، کوئی مدد نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ ان کی حالت کو بدلتا ہی نہیں جو خود اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، تو خود اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، اللہ بھی ان کی بدلتا ہی نہیں، جیسا ہے ویسے ہی ہے، خود کو احساس ہو میں بدلنا چاہتا ہوں، اس ہمت کر کے آگے بڑھ، اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، ہمت میں اگر جولانی ہے وہ پتھر بھی پھر پانی ہے، ہمت میں اگر جولانی ہے پتھر بھی پھر پانی ہے، لیکن اٹھو، بستروں سے اٹھو، ظہر تک سونے والے، دنیا آدھا کاروبار کر کے آدھی کما کے نکل گئی، اور نواب صاحب ابھی بستر میں ظہر تک آرام فرما رہے ہیں۔ کیا یہ گھر ترقی کر سکتا ہے؟ کیا وہ قوم ترقی کر سکتی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ صبح کے وقت حضور نے برکت کی دعا مانگی، اور صبح کا وقت کہاں ہے؟ 3 بجے تک تو مشن چبوترا چلتا رہتا ہے، چبوتروں پر بیٹھے 3-4 بجے تک، اس کے بعد اب اندر جانا کب؟ فجر کی ادا ہوئی تو مسجد کو آنا ہے، گھروں میں گھسنا نہیں، مسجد کو نہیں جاتے، گھروں میں جا کے گھس کے اس طرح، بالکل جس طرح سے یہ نہیں کہنا چاہیے، مثال بھی نہیں دینا چاہیے، لیکن مجبور ہوں کہ اس طرح سے راتیں گزارنا یہ انسانوں کا نہیں کتوں کا کام ہے، رات تمام جگتے عین فجر کو سونا ہی کتے کا کام، لیکن کسی کام سے جاگ رہے ہیں، ہاں واقعتاً کوئی کام ہے، جاگے کوئی کچھ بات نہیں، کوئی کچھ کام نہیں، بس ادھر کے باتیں کرتے، نہ وہ دوست آپ کے کام آنے والا ہے، نہ وہ آپ کے چبوترے پہ بیٹھنے والے کوئی آپ کے کام آنے والے، آپ کو آگے کوئی کام آئے گا تو آپ کا علم کام آئے گا، آپ کا ہنر کام آئے گا، آپ کے اخلاق کام آئیں گے، آپ کی دینداری کام آئے گی، کل کوئی آ کے آپ کے گھر کو سپورٹ کرنے والا نہیں، کل کے دن جب ذمہ داری کا نوع آج محسوس نہیں ہوتا، باپ کا سایہ سلامت ہے آپ کے اوپر، وہ بوجھ پڑنے نہیں دے رہا ہے، ماں باپ سلامت ہیں، بڑے بھائی ہیں، وہ گھر کو سنبھالے ہوئے ہیں، تم پر بوجھ نہیں دکھ رہا ہے، ایسی عیاشی میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جب پلٹ کر کاندھوں پہ ذمہ داری آئے گی، اتنا بوجھ پڑے گا، جب چاہ کر بھی آپ پڑھنا چاہیں نہیں پڑھ سکتے، کچھ سیکھنا چاہیں نہیں سیکھ سکتے، مجبوراً بنیں گے وہی میکینک، بنیں گے وہی بھٹی ڈھکیلنے والے، وہی آٹو چلانے والے، کہ یہی ہوگا؟ نہیں، آج دیکھو آٹو چلانے والے کا بیٹا MBBS کر چکا ہے،
دیگر قوموں کو دیکھو، وہ گوشت والے کا بیٹا فلاں ہو گیا، وہ فلاں کا بیٹا فلاں ہو گیا، کیا کیا ہو رہا ہے، کہاں سے نکلے کہاں وہ پہنچ گئے، اور پھر سب گئی، سب چلے گئی لیکن نوابی نہیں گئی. بولتے نا نوابوں کے شہر میں نوابہ تو چلے گئے لیکن نوابی نہیں گئی. وہی آج یہی غفلت میں رہیں گے. یاد رکھے اللہ فرماتا ہے تم کو خود اپنے بدلنے کا خیال نہیں ہے، ہم بھی تم کو نہیں بدلتے. بدلنا چاہتے ہو خود آؤ بدلو اور آگے آؤ، اس کے بعد دیکھو ہم کیسے راستے کھولتے ہیں. تو یہ صبح کے وقت کے لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میری امت کو صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. صبح کے وقت اٹھیں، کاروبار کریں. صبح اٹھنا کوئی مشکل نہیں، رات میں جلدی سو گئے تو صبح خود کتنا سو سکتا ہے، 6 گھنٹے سو گا، 7 گھنٹے سو گا، 8 گھنٹے سو گا، اور کتنا سو اور زیادہ سو گا کمر درد ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ اٹھنا ہی اٹھنا ہے. سو عادت بنائیں، نمازوں کا اپنے آپ کو پابند بنائیں. فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوا جاتا ہے، وہ اسلام کے جھنڈے کو لے کر نکلتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہتی ہے، برکتیں اس کے ساتھ رہتی ہے. تو کاروبار کرنے والے ابتدا میں کاروبار کریں صبح کا وقت. ہاں جس کا کاروبار ہے دوپہر کا ہے، شام کا ہے، وہ تو الگ بات ہے، وہ ان کی مجبوری ہے. لیکن کچھ نہیں کرنے والے یہ اس طرح سے جو اپنے آپ کو اوقات کو راتوں میں جاگنا اور دن بھر سوتے رہنا، اس کے بعد اب دوپہر میں جب اٹھا 2 بجے جب ناشتہ کرا منہ دھو کے، تو اس کے بعد کیا خاک کمایا، خاک پایا جائے گا کیا؟ دنیا آدھا کما کے نکل گئی. اب آپ کون سے کریں گے؟ 2-3 بجے بھی وہ آف چڈیاں پہن کر اب نیند میں سے اٹھ کے باہر نکل رہے ہیں. کیا ہے، کون دوشے والا کھلا ہے، کون سی جگہ کا، کہاں جا کے ناشتے کروں. کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے بغیرتی کی؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے جینے کی؟ غیر قوم کے لوگوں کو دیکھیں، کب اٹھ رہے ہیں، کب سو رہے ہیں. دنیا میں وہ بھی، وہ الگ دنیا کے لیے، وہ بھی اسی دنیا میں. محلوں میں ان کے جائیں تو 10 بجے کے بعد وہ نظر آتا ہے، کوئی نظر نہیں آتا. ہمارے پاس 2 بجے بھی آپ کو بریانی بولے بریانی ملتی، مندی بولو مندی، ہر چیز تیار ہے. ہم نے پورا ایسا ماحول بدل کر رکھ دیا. دیکھیے کسی کی مجبوری ہے، کسی کی ضرورت ہے، وہ تو الگ بات ہے. کوئی رات کی ڈیوٹی کرنے والا ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن کچھ کام کر کے کچھ پڑھو، کچھ سیکھو، یا پھر کچھ کام تو کرو. کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ہم کو اپنے آپ کو بدلنا ہے، ورنہ ایسے ہی جائیں گے. دنیا چاہتی ہے کہ ہم ویسے ہی ناخواندار ہیں، جاہل کے جاہل ویسے ہی انگوٹھا چھاپ کے انگوٹھا چھاپ رہے ہیں. دنیا یہی چاہتی ہے. کوئی کب چاہے گا کہ آپ بھی IAS آفیسر بنیں؟ کون کب چاہتا ہے کہ آپ بھی بڑے بڑے عہدوں پر آئیں؟ نہیں، ہم کو خود اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، میدان میں نکل کر آنا ہوگا، اور اپنے رب سے، اپنے رسول سے، اپنے قرآن سے، اپنے مساجد سے، اپنے علماء سے، اپنے دین سے، اپنے مسلک سے ہم اپنے آپ کو مضبوط طور پر واپس رکھیں. اس میں مضبوط ہو، آگے بڑھیں. پھر یہ ایک رمضان کا بس ہم اختتام پر پہنچے ہیں. اب گویا عید کے بعد یہ طے کر لیں ایک نئی زندگی ہم گزاریں گے، ایک نئے ارادے کے ساتھ. کیونکہ اب تو جتنے گناہ تھے وہ فلاں ہوا، اتنا تو اللہ کے ساتھ یقین ہے کہ اللہ رمضان کے صدقے میں وہ پورا پاپ جتنے کیے تھے سب اللہ دھو دے گا. شب قدر اس کو مل جائے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ روزوں کے بدلے یہ پورا معاف کر دے گا. لیکن اب یہ پھر وہ پورا خالی ہونے کے بعد پھر سے اب کھاتا بھرنے نہ دیں، پھر سے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں. نہیں معلوم کتنے ایسے لوگ تھے پچھلے 2 سال میں ہمارے سے چھوٹ کر چلے گئے. کہ وہ نوجوان ہٹے کٹے تھے، کیسے تھے، آج وہ ہم میں نہیں. کس کو پتا کہ آئندہ رمضان تک ہم رہیں یا نہ رہیں. ایسی زندگی گزارو کہ خود کو فائدہ پہنچاؤ، اپنے گھر والوں کے لیے فائدہ پہنچائے، اپنے ملک کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے مسلک کے لیے ہم فائدہ پہنچانے والے ہیں. فائدہ تو 1 پیسے کا نہیں، الٹا نقصان پہنچانے والے ہیں. ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ سنیت آج ہماری حرکتوں کی وجہ سے بدنام ہے. ہم کیسی حرکتیں کر کے
جھنڈا غوث اعظم کا یقیناً ہمارے لیے ان کی نسبت قابل تعظیم ہے، لیکن ہم نے اس کو بازوں کے ساتھ نہ جانے کتنے حرام کاریوں کے ساتھ اس کو لے کر پھر رہے ہیں. کیا اس سے غوث اعظم راضی ہوں گے؟ ان کی خوشی ملے گی؟ پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے وہ ایسے لوگوں کی طرف جو ایسے حرام کاموں کے ساتھ ان کا نام جوڑ کر نکل رہے ہیں. نہیں، بلکہ اس کی وجہ سے دنیا میں قادری جہاں ہیں ہم ان کو رسوا کر رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں. کہ قادریت اس کا نام ہے؟ کیا قبروں کے پاس جا کر باجے بجانا کیا عرس اس کا نام ہے؟ کیا یہ شرکیہ اعمال کرنا کیا اس کا نام تصوف ہے؟ نہیں، ہم اپنے مسلک کو خود بدنام کرتے جا رہے ہیں. فائدہ نہیں پہنچایا تو نہیں پہنچایا، آنے والا بھی دور دیکھ کے باہر نہ تو بھائی ایسے شرک و بدعت والوں کا پاس ہونا ہی نہیں، نکل کر چلا جائے. کتنوں کو ہم بنائیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ سنی کتنوں کو بنائیں، ہم بنائے کتنوں کو یہ آسانی سے گن سکتے ہیں. کیسی حرکتیں، کتنی جاہلانہ حرکتیں کر رہے ہیں، اور کس کے نام پر؟ دین کے نام پر، سنیت کے نام پر. نہیں، یہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے مسلک کو ہم برباد کر رہے ہیں، اپنے مذہب کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں. ایسا کام کرو. آپ سب جگہ ایسا نہیں ہے. میں خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہوں. ایک صاحب آئے، وہ ان کے نظریات کچھ اور تھے. وہ آئے اور ایک مقام پر عرس شریف کی محفل میں حاضر ہوئے. عرس کیسا ہوا وہاں پر؟ بالکل عصر کی نماز کے بعد سارے لوگ جمع ہوئے، علماء تھے، سارے مریدین تھے. عصر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہی مغرب تک. مغرب کے بعد فاتحہ ہوئی، پوری چادر کل پیش کیا گیا. اس کے بعد واپس آئے، علماء کے چند بیانات ہوئے، عشاء کی نماز ادا ہوئی، اس کے بعد قصیدہ بردہ ہوا. اس کے بعد محفل ختم ہوئی. تو اس کے بعد وہ جو آدمی جو غیر مسلک کا تھا، میں گواہ ہوں، مجھ سے کہا کہ اگر عرس اس کا نام ہے تو میں آج سے عرس کا قائل ہو چکا ہوں. اگر عرس اس کو کہتے ہیں تو میں آج سے عرس بنانے والا ہوں، میں عرس کا قائل ہو چکا ہوں. تو ہم شریعت کو اپنے لیے معیار بنائیں. معیار ہمارے لیے اللہ کا کلام ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان. میرے بزرگوں اور دوستوں، میں یہ چاہتا تھا کہ رمضان کی فضیلتیں، شب قدر کی عظمتیں تو آپ علماء کرام سے سنتے آ رہے ہیں اور سنیں گے بھی، لیکن ایسی بات آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ جو ہمارے لیے رمضان کے بعد بھی کام آنے والی ہو. ایک فکر تھی، ایک دستک تھی، جو ایک میرے دل کی طرف تھی، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. خدا را اس کو قبول کیجیے، پیغام کو لیجیے، آگے بڑھیے. اللہ آپ کا ناصر و